انہیں چھوڑ کر اگر نیچے آیا جائے جہاں کچھ دیر پہلے نشوا اور ثانیہ کھڑی تھیں تو اب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھیں۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اسی ہال کے ایک کمرے سے آوازیں ذرا بلند سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے کے اندر ثانیہ اور نشوا بیڈ پر بیٹھی تھیں اور سامنے بیڈ کے ساتھ کمر ٹیک کر ایک ذرا بڑی عمر کی عورت بھی بیٹھی تھی جو دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ سر بھی ہلا رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں ارزیلا کے ساتھ ہونے والی ساری بات تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کر سنا رہی تھیں۔ ممی، مجھے اس لڑکی سے بہت چڑ ہوتی ہے، پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ یہ کہنے والی نشوا تھی جس کے دل میں جیسے اس وقت سے آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ عورت ہلکے سے مسکرائی اور بولی، اس کا بھی کچھ سوچتے ہیں، تم دونوں پریشان نہ ہو، جو یہ باپ بیٹی کرنا چاہتے ہیں نا، میں ہونے نہیں دوں گی۔ شہباز بھائی اپنی بیٹی کو واچھا ٹرین کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ حویلی اور ساری زمینیں اپنے نام کر لے۔ حالانکہ میری بچیوں کا اور میرے شوہر کا بھی اس سب پر اتنا ہی حق ہے۔ یہ تھیں زرقا احسن، شہباز علی شاہ کے سب سے چھوٹے بھائی احسن علی شاہ کی بیوی، مگر یہ دونوں بیٹیاں دراصل اس کی اپنی نہیں تھیں۔ اصل میں احسن علی شاہ کی شادی اس سے پہلے ایک بار ہو چکی تھی۔ ان کی بھی ارینج میرج ہوئی تھی اپنی پھپھو کی بیٹی مہجبین شاکر سے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر انہیں دنیا میں لاتے ہوئے مہجبین اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پہلے تو احسن علی شاہ نے کسی اور سے شادی نہ کرنے اور بیٹیوں کو خود پالنے کا فیصلہ کیا، مگر 2 ننھی بچیوں کو ایک ساتھ سنبھالنا آسان نہ تھا۔ کچھ مہینوں بعد ان کے والد نے اپنے ایک دوست کی بیٹی زرقا سے ان کی شادی طے کر دی۔ زرقا نے شروع میں ان بچیوں کو بہت اچھے سے سنبھالا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اپنے بھی بچے ہوں، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کے ہاں اولاد نہ ہو سکی تو اس نے نشوا اور ثانیہ کو ہی اپنی اصل اولاد کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور بچیاں بھی اس سے بے حد مانوس ہو گئی تھیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ زرقا کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ مقصود علی شاہ جو اس گھر کے سربراہ تھے، اپنی وفات سے پہلے ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر گئے تھے اور وصیت کی تھی کہ صحیح وقت آنے پر وہ اپنی مرضی سے سب میں تقسیم کر دے۔ احسن علی شاہ کو کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں رہا۔ وہ خاندانی سیاست سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور ایک کمپنی میں سینئر ورکر کے طور پر کام کرتے تھے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور زرقا نے آہستہ آہستہ نشوا اور ثانیہ کے دلوں میں بھی اپنے تایا اور ان کی بیٹی کے خلاف نفرت بھرنا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی، مگر جب بھی وہ ان کی کوئی ترقی یا عزت دیکھتی، ان کا خون کھول اٹھتا، اور اب تو ان کے دل کی بھڑاس کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ تینوں ماں بیٹیاں بیٹھی آپس میں یہی منصوبہ بنا رہی تھیں کہ کس طرح ارزلا کو نیچا دکھایا جائے۔ راہداری دروازے سے ایک بار پھر آواز آ رہی تھی۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا تھا۔ یہ حویلی کا سب سے نچلا پورشن تھا، جس کے باعث سب یہی سے اوپر اور اندر جاتے آتے تھے۔ دروازے سے ایک لڑکا اور لڑکی ٹریک سوٹ میں ملبوس اندر آ رہے تھے۔ لڑکی بار بار ہاتھ میں پکڑی بوتل کو اپنے منہ سے لگا رہی تھی اور لڑکا اسے منع کر رہا تھا۔ لمیشا، واک یا رننگ کے فوراً بعد ہی پانی منہ سے نہیں لگاتے، اب ہٹا لو منہ سے بوتل۔ مگر لڑکی جیسے سننے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ اپنی حرکتیں جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو کمرے سے باہر نکلتی زرقا کی آواز آئی، علیحان بیٹا، دیکھو تمہاری بہن کیسے ہانپ رہی ہے، پھر تم خود کو دیکھو، لگتا ہے کہیں سے سیر کر کے واپس آئے ہو۔ دونوں نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ لڑکا رکتے ہوئے بولا، چچی، میں ایتھلیٹ ہوں، میرا اور لمیشا کا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مجھے یہ سب کرتے 3 سال ہو گئے ہیں
اور لمیشا نے صرف 2 دن پہلے رننگ شروع کی ہے، تو اب کیا وہاں پہ بھی نا؟ علیحان نے اسی طنزیہ لہجے میں جواب دیا جس انداز میں انہوں نے کہا تھا۔ میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر، کبھی تھوڑے وقت کے لیے چچی کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، کیا ہی ہو جائے گا اگر چند لمحے میرے ساتھ گزار لوگے تو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گئیں۔ علیحان کی کسی بھی بات یا انداز کو وہ زیادہ برا نہیں مانتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں وہ علیحان کا ٹانکا اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ ضرور فٹ کر دے۔ علیحان کے بجائے لمیشا نے کہا، چچی، بھائی کو ابھی بہت کام ہے، وہ کسی اور دن آپ کی ٹریوز محفل کو جوائن کرے گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تپا دینے والے انداز میں اوپر چڑھنے لگی۔ پیچھے علیحان بھی سر جھکاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ زرکا پیچھے دانت پستے ہوئے وہیں کھڑی ان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتی رہی۔ لمیشا اور علیحان دونوں بیچ والے پورشن میں رہتے تھے۔ اوپر پہنچنے کے بعد علیحان اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر لمیشا کا رخ اب اوپری سیڑھیوں کی جانب تھا۔ لیمیشا اب ارزلا کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارزلا سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے سٹول پر بیٹھی اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ اس کی نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اسے لیمیشا بات کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے تو آج صحیح دوڑی لگوائے میری۔ ایک تو بندہ کچھ بھی ہو جائے مگر کسی ایتھلیٹ کا بہن بھائی نہ ہو، مطلب یار، میں ننھی سی جان اب روز ہر رات 11 بجے سے 12 بجے تک پارک کے ٹریک پر رننگ کروں گی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ وہ بہت دکھ بھرے انداز میں اپنی شکایت سنا رہی تھی۔ ارزلا نے ڈرائر کا بٹن بند کر دیا۔ اس کے بال خشک ہو چکے تھے۔ اب وہ سٹول سے اٹھ کر لیمیشا کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈھیلا سا نائٹ سوٹ پہنے وہ خاصی آرام دہ لگ رہی تھی۔ لیمیشا، تمہیں رننگ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہاری مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ضروری ہے، اور اب جو تمہارا بھائی تمہاری مدد کر رہا ہے تو شکر مناؤ۔ وہ اب اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ تو تم لوگوں کو میری مینٹل ہیلتھ کی پڑی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی سیریس ڈیزیز ہے۔ پھر تم لوگ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہو؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ارزلا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ لیمیشا کی آنکھیں ارزلا کو بہت حسین لگتی تھیں۔ وہ اسے اکثر کہتی تھی، تم بہت لکی ہو جو تمہیں ایسی آنکھیں ملی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نہ مکمل براؤن تھا، نہ ہی پورا گرے یا گرین، بلکہ ان میں تینوں رنگوں کی ہلکی جھلک موجود تھی۔ اس کی پلکیں لمبی اور گھنی تھیں جو ان کو مزید حسین بناتی تھیں۔ ارزلا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، واقعی میشا، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، مگر یہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا، یہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے، جسے تم بلا وجہ اوور تھنکنگ کر کے برباد کر دیتی ہو۔ آخر میں اس کی آواز میں ہلکا سا غصہ بھی در آیا تھا۔ ہاں، اوور تھنکر تو ہوں گی نا میں، آخر میں کینسر جو ہوں۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے پھول کے انداز میں پھیلا کر آنکھیں میچتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ اس کے اس انداز پر ارزلا اپنی مسکراہٹ قابو میں نہ رکھ پائی۔ اس گھر میں سب کزنز میں سے ارزلا کی صرف ایک ہی سے اچھی دوستی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس حویلی میں، بلکہ اس دنیا میں بھی لمیشا ہی ارزلا کی واحد دوست تھی۔ ارزلا کو زیادہ دوستیاں کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی تو خود کو زیادہ بہتر محسوس کرتی تھی، مگر لمیشا کے ساتھ اسے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لمیشا اسے ویسے ہی سمجھتی ہے جیسے اس کے بابا شہباز علی شاہ اسے سمجھتے ہیں۔ لمیشا شہباز علی شاہ کے جڑواں بھائی شہروز علی شاہ کی بیٹی تھی، جو عمر میں ان سے صرف 5 منٹ چھوٹے تھے۔ حویلی کے درمیانی پورشن میں وہی لوگ رہتے تھے۔ شہروز علی شاہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ اس گھر میں تینوں بھائیوں کی شخصیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں شہباز علی شاہ اور احسن علی شاہ کی شادیاں اپنے والد کی مرضی سے ارینج ہوئیں، وہیں شہروز علی شاہ نے سب سے چھپ کر لو میرج کر لی تھی۔ وہ صرف 19 سال کے تھے جب انہیں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، مگر گھر والوں کو بتانا ممکن نہیں تھا
اس لیے انہوں نے چپکے سے اپنی جوانی میں ہی آنسہ راجپوت نامی لڑکی سے شادی کر لی، مگر یہ بات زیادہ دیر تک گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ جب حقیقت سامنے آئی تو ان کے باپ نے شہروز علی شاہ سے کہا کہ وہ آنسہ کو چھوڑ دے، لیکن اس وقت آنسہ 4 ماہ کے بچے سے امید سے تھی۔ شہروز نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اگر شہروز کو آنسہ اور اس کے بچے کو مقصود علی شاہ حویلی میں لانا ہے تو انہیں اپنے والد کی پسند سے دوسری شادی کرنی ہوگی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر دباؤ بڑھنے پر حالات کے ساتھ آنسہ اور شہروز دونوں کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ پھر ان کی شادی زرقا کی بڑی بہن زرش سے کر دی گئی۔ اس کے بعد آنسہ کو بھی مقصود حویلی میں لے آیا گیا۔ 3 ماہ بعد ہی زرش کے ہاں بھی خوشخبری آ گئی۔ اس وقت گھر میں صرف شہروز کی ہی شادی ہوئی تھی، کیونکہ شہباز علی اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر شہروز کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا انیسہ سے پیدا ہوا، جس کا نام الیحان شاہ رکھا گیا۔ انیسہ نے اس کا نام ایک ترکش ڈرامے سے دیکھ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ترک لوگوں کی بہت بڑی مداح تھی۔ وہ خود بھی کچھ حد تک ویسی ہی لگتی تھی، سفید رنگت، بھورے بال اور آنکھیں جن میں 3 مختلف رنگوں کی جھلک تھی۔ وہ بے حد حسین تھی اور اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل پڑتے تھے جن پر شہروز علی شاہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام الیحان رکھا اور ساتھ بے بھی لگا دیا۔ اکثر جاننے والے لوگ اسے الیحان بے کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر 7 ماہ بعد زرش کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام کامل شاہ رکھا گیا۔ وہ اپنی ماں کا عکس تھا۔ 2 سال بعد شہباز علی شاہ کی بھی شادی کروا دی گئی، مقصود کے بھائی کی بیٹی سے۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ارزلہ۔ کچھ عرصے بعد احسن علی شاہ کی بھی شادی ہو گئی، اور پھر چند ہی ہفتوں بعد مقصود علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احسن علی شاہ کی جڑواں بیٹیاں لمیشا کی ہم عمر تھیں۔ اتنے عرصے میں زرش سب کے ساتھ ٹھیک ہی رہی تھی، مگر جب مہجبین کے انتقال کے بعد زرقا کو احسن کی دلہن بنا کر لایا گیا تو وہ آہستہ آہستہ انیسہ اور الیحان سے بدظن ہونے لگی۔ مگر انیسہ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ ایک صاف دل عورت تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بے حد مخلص بھی۔ اب 30 سال گزر چکے تھے۔ جو لوگ پہلے اس گھر کے جوان تھے وہ اب عمر رسیدہ ہونے لگے تھے، اور جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے۔ اب تو ان کی شادیوں کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ مقصود حویلی کے 4 پورشن آباد تھے۔ سب سے اوپری منزل پر زرش اور کامل شاہ رہا کرتے تھے۔